سماجی طور پر کئی دفعہ لڑکیوں کو خاص طور پر ڈرایا جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے رات میں مت اٹھنا، تہجد مت پڑھنا، اکیلی عبادت مت کرنا ورنہ جنات عاشق ہو جائے گا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ دین عورت کو عبادت سے نہیں روکتا۔ اگر شرعی ادب، حیا اور امن کے ساتھ عبادت کرے تو یہ اس کے لیے بہت نیک عمل ہے۔ کسی کو افواہ کے ذریعے اللہ کی عبادت سے دور کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا سوال ہے جو بہت سی بہنوں کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر اس دور میں جہاں سوشل میڈیا، عوامی کہانیاں اور بنا تحقیق کی باتیں بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا تہجد پڑھنے سے لڑکی پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ بہت سی بہنیں اس بات کو سن کر گھبرا جاتی ہے، کچھ تہجد چھوڑ دیتی ہے، کچھ رات کی عبادت سے ڈرنے لگتی ہے اور کچھ ہر عجیب احساس کو جنات سے جوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس موضوع کو جذبات سے نہیں بلکہ علم، حکمت اور قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا جائے۔ دین ہمیں افواہوں پر یقین کرنا نہیں سکھاتا بلکہ دلیل پر چلنا سکھاتا ہے۔ اس لیے آج ہم اس سوال کا سیدھا، صاف جواب سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بنیاد بات یہ سمجھ لیجئے کہ تہجد ایک عظیم عبادت ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو بندہ یا بندی رات کے آخری حصوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے۔ یہ عبادت قرب الہی کا ذریعہ ہے، دل کی صفائی کا سبب ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور صالحین کا طریقہ ہے۔ جو عمل اللہ کے قریب کرے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نقصان کا سبب ہے بہت بڑی بات ہے اور اس میں احتیاط ضروری ہے۔ اس لیے سیدھا اور واضح جواب یہ ہے کہ نہیں، تہجد پڑھنے سے جنات عاشق ہو جاتے ہیں، اس بات کی قرآن و سنت میں کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ بات زیادہ تر عوامی کہانیوں، جہالت، خوف اور غیر مستند روایتوں پر مبنی ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے سنی ہوئی بات آگے پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ سچ سمجھ لی جاتی ہے، جبکہ دین میں ہر بات دلیل کے ساتھ قبول کی جاتی ہے۔ تہجد کی فضیلت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ۔ یہ آیت سورہ الاسراء کی آیت نمبر 79 ہے اور اس کا ترجمہ ہے یعنی رات کے کچھ حصوں میں اٹھ کر تہجد پڑھو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ یہ آیت سورہ الدہریات کی آیت نمبر 17 ہے، یعنی وہ لوگ رات کو کم سوتے تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ صالحین لوگ رات کا حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ اب سوچئے، جس عبادت کی تعریف قرآن کرے، کیا اس عبادت کو بلا، جن یا نقصان کا سبب کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں جن عاشق، اس کا اصل مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ عوام میں اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کوئی جن کسی لڑکی یا شخص پر عاشق ہو گیا اور اسے تنگ کرتا ہے۔ اس موضوع میں اعتدال اور علم کی ضرورت ہے۔ اسلام میں جن کا وجود حق ہے کیونکہ قرآن میں سورہ الجن موجود ہے اور جنات ایک مخلوق ہے، لیکن ہر عجیب واقعہ، ہر پریشانی، ہر خواب، ہر ڈر، ہر باڈی سینسیشن اور ہر نیند کے ایشو کو جنات سے جوڑنا غلط ہے۔ یہ علم کا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ خاص طور پر کہتے ہیں کہ جو لڑکی تہجد پڑھتی ہے، پاک صاف رہتی ہے، ذکر کرتی ہے یا عبادت کرتی ہے، اس پر جن عاشق ہو جاتا ہے۔
یہ بات بے بنیاد اور غلط عام تصور ہے۔ اصل میں جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور پاکی میں رہتا ہے، اس کے گرد روحانی حفاظت مضبوط ہوتی ہے۔ نماز شیطان کو دور کرتی ہے، ذکر دل کو روشن کرتا ہے اور قرآن رحمت کا سبب ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز شیطان کو دور کرے اسی کو جنات کے قریب آنے کا سبب کہا جائے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب نماز اور ذکر سے شیطان دور ہوتا ہے تو پھر تہجد، جو نماز کا ہی ایک عظیم حصہ ہے، اسے خوف کا سبب بنانا بالکل درست نہیں۔ دین ہمیں عبادت سے سکون دیتا ہے، عبادت سے ڈر نہیں دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس کا جواب نفسیاتی اور انسانی تجربے میں ملتا ہے۔ کئی دفعہ انسان رات میں نیند اور بیداری کے درمیان ہوتا ہے، جسم ہلا نہیں پاتا، زبان بند ہوتی ہے، دل تیز دھڑکتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی موجود ہے۔ اس حالت کو لوگ جن سمجھ لیتے ہیں، جبکہ بہت سی صورتوں میں یہ سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے۔ یہ ایک مشہور حالت ہے جہاں انسان کچھ لمحوں کے لیے جاگتا ہے مگر جسم موو نہیں کرتا۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ اسے فوراً جنات سے جوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اینگزائٹی اور وسوسے بھی بہت بڑا سبب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلے ڈرا ہوا ہو، اسے بچپن سے جنات کی کہانیاں سنائی گئی ہو، اسے بتایا گیا ہو کہ رات میں کوئی پکڑ لے گا، تو پھر رات کی ہر آواز، ہر سایہ اور ہر خواب اسے عجیب لگے گا۔ ڈر خود تصور پیدا کرتا ہے۔ جب ذہن خوف میں ہو تو عام چیزیں بھی غیر معمولی محسوس ہوتی ہے۔ رات کا ماحول بھی انسان کو زیادہ حساس بنا دیتا ہے۔ دن میں جو آواز عام لگتی ہے، رات میں وہی آواز عجیب لگتی ہے۔ دن میں جو سایہ عام ہوتا ہے، رات میں وہی سایہ ڈر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کئی دفعہ مسئلہ جنات کا نہیں بلکہ رات کے سائیکولوجیکل اثرات کا ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا نے اس مسئلے کو اور زیادہ پھیلا دیا ہے۔ لوگ ویوز اور اٹینشن کے لیے عجیب عجیب کہانیاں بناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تہجد پڑھ رہی تھی تو جن آ گیا، کوئی کہتا ہے ذکر کر رہی تھی تو سایہ نظر آیا۔ بنا دلیل کے یہ کہانیاں پھیلاتی ہے اور معصوم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے ہر سنی سنائی بات پر یقین کرنا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اسلام کا مجاز خوف پھیلانا نہیں ہے بلکہ یقین اور توکل پیدا کرنا ہے۔ اگر ایک بہن تہجد کے لیے اٹھتی ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے اٹھتی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری دعا سن رہا ہے، اللہ میری حفاظت کے لیے کافی ہے، نہ کہ یہ سوچے کہ اب کوئی جن آ جائے گا۔ یہ سوچ عبادت کا سکون چھین لیتی ہے اور وسوسے پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی بہن رات میں اکیلی اٹھتی ہے اور اسے ڈر محسوس ہوتا ہے تو اس کا شرعی اور پریکٹیکل حل موجود ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا بہت مفید ہے۔ پاکی اور وضو روحانی سکون دیتے ہیں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا حفاظت کا سبب ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا سنت ہے اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ذکر کرتے کرتے سونا، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا دل کو مطمئن کرتا ہے۔ کمرہ صاف ستھرا، ہوادار اور منظم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اندھیرا، گندگی، گھٹن اور بے ترتیبی اینگزائٹی کو بڑھا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ روحانی مسئلہ سمجھتے ہیں جبکہ اصل میں ان کی نیند، سٹریس یا ذہنی پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سیویئر سمپٹمز ہو، نیند میں شدید پریشانی ہو، پینک ہو یا روزانہ خوف ہو تو ڈاکٹر یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے مشورہ کرنا بھی عقل مندی ہے۔ ہر چیز روحانی مسئلہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام میں جن مخلوق ہے اور ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، جیسے انسانوں میں نیک اور برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر پریشانی کو جن کہہ دینا غلط ہے۔ سر درد ہو تو جن، نیند نہ آئے تو جن، خواب عجیب آئے تو جن، رشتہ نہ آئے تو جن، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
دن میں ہر چیز کا توازن ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں ہو، نماز میں ہو، قرآن میں ہو، وہ کمزور نہیں ہوتا۔ مسلمان کا دل اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو غیر ضروری خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھی طور پر بھی کئی دفعہ لڑکیوں کو خاص طور پر ڈرایا جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے رات میں مت اٹھنا، تہجد مت پڑھنا، اکیلی عبادت مت کرنا ورنہ جین آ جائے گا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ دین عورت کو عبادت سے نہیں روکتا۔ اگر شرعی ادب، حیا اور امن کے ساتھ عبادت کرے تو یہ اس کے لیے بہت نیک عمل ہے۔ کسی کو افواہ کا ذریعہ اللہ کی عبادت سے دور کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میری بہنوں، اگر تم تہجد کے لیے اٹھتی ہو تو تم کسی خوف کا نشانہ نہیں بلکہ رحمت کی مہمان ہو۔ رات کا آخری حصہ دعا کا وقت ہے۔ کئی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور تم اللہ کو یاد کرتی ہو۔ یہ عزت کی بات ہے، نقصان کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارنے کے لیے رات کے لمحے دیتا ہے۔ اس تمام گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ تہجد پڑھنے سے لڑکی پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہ بات شرعاً ثابت نہیں اور اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں۔ یہ افواہ، جہالت اور خوف پر مبنی تصور ہے۔ تہجد برکت والی عبادت ہے۔ اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ اس عبادت سے ڈرتے ہیں انہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس عبادت کو بدنام کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو بہنیں تہجد پڑھتی ہیں انہیں یقین، سکون اور توکل کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ آخری نصیحت یہ ہے کہ رات کو اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت پڑھ لو، اللہ سے بات کرو، اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دو، جن سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، خوف سے زیادہ دعا کرو، وسوسوں سے زیادہ قرآن پڑھو۔ جس گھر میں تہجد ہوتی ہے وہاں رحمت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو خوف سے بچائے، یقین عطا فرمائے، وسوسوں سے محفوظ رکھے اور تہجد کی لذت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe, like, share, comment.